اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری فی صحیحہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت اور لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی کا عظیم ترین مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں پڑھی ہوئی نمازیں، جس میں کیا ہوا صدقہ، جس میں کی ہوئی تلاوت سب سے زیادہ افضل عبادت ہے، سب سے زیادہ افضل عمل ہے اور سب سے زیادہ افضل نیکی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رمضان مبارک کو، اس ماہ مبارک کو اور اس مہینے کو بیک وقت مغفرت اور بخشش والا مہینہ بھی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت والا مہینہ بھی بنایا ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی بنایا ہے۔ اور یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول اس مہینے کے اندر ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، ہدایت کے دلائل اس میں نازل فرمائے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب اس کو بنائی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے رمضان کی کتنی فضیلت رکھی ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک مسلمان اور مومن کا رمضان کیسے گزرنا چاہیے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن رمضان المبارک ہے۔
مسند احمد اور سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد جاءکم شہر رمضان، اے میرے صحابہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ شہر مبارک، یہ کیسا مہینہ ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، جو بابرکت مہینہ ہے۔ کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے کو تمہارے اوپر فرض کر دیا۔ یہ کوئی خواہش پسند اور ناپسند کی بات نہیں ہے، کوئی گنجائش کی بات نہیں ہے، کوئی طبیعت کے ماننے اور نہ ماننے کی میرے بھائیوں بات نہیں۔ کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے کو فرض کر دیا۔ کسی کی خواہش ہے تب بھی فرض ہے، اور کسی کی خواہش نہیں تب بھی فرض ہے۔ اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ روزے کی فرضیت نہیں ہے، یا اس فرضیت کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، یا اس فرضیت کے اندر کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، نہیں میرے بھائی۔ کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العزت نے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے کو لکھ دیا ہے، رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت رکھی ہے، اس کی اہمیت رکھی ہے کہ تفتح فیہ ابواب الجنان، جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَتُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینے کی فضیلت ہے کہ جس مہینے کی وجہ سے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، اور اس مہینے کی اہمیت یہ ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ اب 11 مہینے تم نے اپنی منمانی کی ہے، وسوسے ڈالے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اب جو سرکش شیطان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ ہے، اب تمہیں جکڑ دیا جائے گا، کیونکہ جنت کے دروازوں کو کھولا گیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا گیا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل، برابر نہیں ہے، کوئی برابری والی بات نہیں ہے، بلکہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہت افضل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی خیر سے محروم کر دیا گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا، تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ اور ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر، ہے نیکی کو تلاش کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، ذکر اذکار میں اپنی زندگی بسر کرنے والے، یا باغی الخیر، ہے نیکیوں کو تلاش کرنے والے، اقبل، نیکیوں کا سب سے عظیم ترین موسم آ چکا ہے، اب تو نیکیوں کی طرف آ جا، یا باغی الخیر اقبل۔ اگر تو نیکی چاہتا ہے، اگر تو خیر کو چاہتا ہے، اگر تو بھلائی کو چاہتا ہے، اگر تو نیک اعمال چاہتا ہے تو پھر اقبل، یہ تو نیک اعمال کا ایسا عظیم موسم ہے
یہ تو نیکیوں کی ایسی عظیم ایک اللہ رب العزت نے نعمت رکھی ہے کہ اقبل، اب اس موسم کو، اب اس نعمت کو قبول کرنے کے لیے نیکیوں کی طرف آ جائے۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اگر تو پہلے نمازی نہیں تھا تو اب اپنے آپ کو سرنڈر کر کے، اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ رب العزت کی طاقتوں کو تسلیم کرتا ہوا اب اللہ کے در پہ آ جائے۔ یا باغی الخیر اقبل۔ اگر تو پہلے روزے دار نہیں تھا تو روزے رکھنے شروع کر دے۔ اگر تو قرآن کی تلاوت سے دور تھا تو اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کو شروع کر دے۔ اگر تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا تھا تو اب اللہ کے ذکر کو جاری کر دے۔ اب اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر دے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت پہ لگا دے، اپنی زبان کو تلاوت قرآن کے ساتھ متصل کر دے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر۔ اور جوا کھیلنے والے، اور شرک کی دلدلوں میں پھنسنے والے، اور کفر کی نجاستوں کی طرف جانے والے، بدعات اور خرافات، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر زندگی گزارنے والے، یا باغی الشر اقصر، اور شر کو تلاش کرنے والے، اور گناہوں کے پیچھے بھاگنے والے، نافرمانیوں کو تلاش کرنے والے، اقصر، اب رمضان آ چکا ہے، اب رک جا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے متنبہ فرمایا، یا باغی الشر اقصر، کہ اب تو رمضان آ چکا ہے، اب تو روزے شروع ہو چکے ہیں، اب تو قیام اللیل کا موسم آ چکا ہے، اب تو سحری اور افطاریوں کی بہاریں آ چکی ہیں، اب تو اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت آ گیا ہے، اب تو اپنے آپ کو نمازی بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، جب اپنے آپ کو نمازی بنانے کا، روزے دار بنانے کا وقت آ چکا ہے، اور گناہوں کو تلاش کرنے والے، اب تو گناہوں سے رک جا، اب تو گناہوں سے توبہ تائب ہو جا، اب تو گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے۔ تیری زبان پہ جھوٹ ہے تو جھوٹ کو چھوڑ دے، تیرے کاروبار میں رشوت اور سود ہے تو رشوت اور سود سے توبہ کر لے، تو جوا کھیلنے والا ہے تو جوے سے باز آ جا۔ تیری زندگی شرک کے اندر گزر رہی ہے، کفر، بدعات، خرافات کے اندر گزر رہی ہے، تو نافرمانیوں، اللہ رسول کی بغاوتوں سے باز آ جا۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ ابن ماجہ اور جامع ترمذی کی اس روایت کے آخری الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہنم سے آزادی کے دن بنا دی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، کوئی 2-4 بار کی بات نہیں، کوئی 1-2-4 مرتبہ کی بات نہیں۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ رب العزت کی رحمت اتنی جوش میں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا اعلان اتنا بڑا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رمضان کی ہر رات میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رمضان کی ہر رات میں اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ادھر جہنم کے آزادیوں کے پروانے جاری ہوں اور انسان غفلت کی نیند سویا ہوا ہو، پھر اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادیوں کے سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں، یہ تاش کے پتوں پہ پتے مارتا ہوا اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہو، تو پھر اس سے زیادہ بدقسمت شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ رمضان کی ہر رات میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جنت کے داخلے ملتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کے سرٹیفکیٹ عطا کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں یہ عام مہینہ نہیں، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ رمضان کے دن ہیں،
یہ عام راتیں نہیں ہیں، یہ رمضان کی راتیں ہیں، یہ عام دنوں کی نمازیں نہیں ہیں، یہ رمضان کی نمازیں ہیں، یہ عام دنوں کا صدقہ نہیں ہے، یہ رمضان کے مہینے کا صدقہ ہے، یہ عام دنوں کے نفل و نوافل نہیں ہیں، یہ رمضان کے دنوں کے نفل و نوافل ہیں، یہ عام دنوں کی تلاوت قرآن نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ رمضان کے مہینے کی تلاوت قرآن ہے، جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، جس کی عظمت سب سے زیادہ ہے، جس کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ کتنا مقام اور مرتبہ! صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور نیکی کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے قیام اللیل میں شامل ہوتا ہے، رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھتا ہے، رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ 70 سال کا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا پیکج اللہ کی طرف سے ہے، اتنی بڑی مغفرت کا سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے ہے، اور محض میں اس لیے روزہ نہ رکھوں کہ مجھے بھوک لگ جاتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اتنی بڑی رحمت اللہ کی طرف سے ہو اور میں محض اس لیے نماز تراویح میں شامل نہ ہو جاؤں کہ مجھ سے تھکاوٹ برداشت نہیں ہوتی۔ نہیں میرے بھائیوں، ایک عمل ایک مہینے کا ساری زندگی کے گناہوں کی معافی ہے، ایک مہینے کا عمل ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کا سرٹیفکیٹ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تصلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھا کرو، وصوموا شہرکم، رمضان کے مہینے کے روزے رکھا کرو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں میں سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اپنے حاکموں کی اطاعت کیا کرو، تدخلوا جنت ربکم، جب تمہارے اندر یہ عمل یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی، تدخلوا جنت ربکم، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے رب کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہیں وہ جنتیں، یہ ہیں جنتوں کا عمل، یہ ہے جنت میں جانے کے اسباب، جن جنتوں کو ساری دنیا کے برابر سونا خرچ کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ جنتوں کا دخول ہے، یہ وہ جنتوں کا حصول ہے کہ پوری کی پوری روئے زمین خرچ کر دی جائے، پوری کی پوری روئے زمین کی بادشاہتیں اور سلطنتیں خرچ کر دی جائیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موضع شبر فی الجنہ، ایک جنت کی بالشت زمین، ایک گٹھ زمین خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں اور بادشاہتوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ اس جنت کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس جنت میں انسان کیسے جا سکتا ہے؟ رمضان کے روزوں کی وجہ سے، رمضان کے قیام کی وجہ سے، تلاوت قرآن کی وجہ سے اس جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ نمازوں کی پابندی کی وجہ سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، اتنی زیادہ فضیلت ہے میرے بھائیو، اتنا زیادہ مقام ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 بندے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے، ایک ہی وقت میں آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک زیادہ محنتی تھا، زیادہ نیکیاں کرنے والا تھا، زیادہ نفلی عبادت کرنے والا تھا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور جہاد کے اندر شہید ہو جاتا ہے، اور دوسرا بندہ اس کے 1 سال بعد زندہ رہتا ہے، 1 سال کے بعد پھر وہ فوت ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بھی جنت کے باہر کھڑا ہوں اور وہ 2 بندے بھی جنت کے باہر کھڑے ہیں، رأیت فی المنام، میں نے نیند میں دیکھا کہ جنت سے ایک شخص آتا ہے، وہ جو بعد میں فوت ہوا ہے نا اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ جنت سے نکلتا ہے اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا اس کو بازو سے پکڑتا ہے، پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب وہ تیسری مرتبہ باہر نکلتا ہے تو پھر مجھے وہ کہتا ہے کہ تیری ابھی باری نہیں آئی، تو واپس لوٹ جا، میں واپس آ جاتا ہوں۔ میں اس سے بڑا حیران ہوتا ہوں۔
حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، یہ کیسا خواب ہے؟ پہلے فوت ہونے والا، پہلے شہید ہونے والا وہ ابھی کھڑا ہے، اور جو بعد میں فوت ہونے والا ہے اس کو جنت میں پہلے داخل کر دیا گیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ یحدث بہ الناس، لوگوں سے باتیں کی، لوگ بھی تعجب کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ پہنچتا ہے، آپ کے سامنے یہ ماجرا رکھا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ من ای ذالک تعجبون، کس بات پر تم تعجب کرتے ہو؟ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ اللہ نے اس کو پہلے جنت میں داخل کر دیا، بعد میں فوت ہونے والا پہلے جنت میں چلا گیا، اس بات پہ تعجب ہے؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، بتاؤ کیا اس نے 1 سال زیادہ زندگی نہیں گزاری تھی؟ یا رسول اللہ گزاری تھی۔ بتاؤ کیا اس کے 1 سال میں ادرک رمضان، اس کی رمضان آیا تھا نا، اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا تھا۔ فصاما وصلی قضا و قضا، اس نے جو 1 رمضان زیادہ زندگی گزاری تھی، اس کی زندگی میں رمضان کا 1 مہینہ زیادہ آیا تھا۔ اس نے جو رمضان کے روزے رکھے تھے اور رمضان میں جو اس نے نمازیں پڑھی تھیں، اللہ نے اس کی برکت کی وجہ سے فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، جنت کا اتنا بڑا مقام دیا جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت، اس لیے تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ انسان کا ہر عمل فرشتے لکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو فرشتے لکھ لیتے ہیں، وہ نفل و نوافل پڑھتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں۔ جس طرح صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، جمعے والے دن مسجد کے دروازے پہ فرشتے وہ رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بھی مسجد میں آتا ہے اس کا نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، حتیٰ کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، امام ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ان الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، وہ خطبہ شروع کر دیتے ہیں، طابع الصحف، فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹ دیتے ہیں، وہ رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں، اور جمعے کی نماز، جمعے کے خطبے کے لیے وہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں، بعد میں آنے والے کا پھر نام نہیں لکھتے۔ ہماری سستیاں تو اپنی جگہ پہ ہے نا، ہماری کاروباری مصروفیات تو اپنی جگہ پہ ہے نا، ہماری جاب اور ملازمت کے معاملات تو اپنی جگہ پہ ہے نا، ہمارے سکول سے آنے اور جانے اور بچوں کو لانے کے مسئلے تو اپنی جگہ پہ ہے نا، ہمارے زمیندارے کے جھنجھٹ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس کا فرشتوں والے رجسٹر پر نام نہیں لکھا جاتا۔ وہ اتنی بڑی خیر سے سستی کی وجہ سے محروم ہو گیا، وہ اتنی بڑی نیکی سے غفلت کی وجہ سے محروم ہو چکا ہے، لاپرواہی کی وجہ سے محروم ہو چکا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان کا ہر عمل فرشتے لکھتے ہیں، اس کا جزا، اس کا بدلہ، اس کی نیکی فرشتے لکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کا اجر کتنا ہے یہ اللہ نے نہیں بیان فرمایا، روزے کی نیکی کتنی ہے یہ کسی حدیث میں نہیں لکھی گئی۔ ابو داود اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام یوما ابتغاء مرضات اللہ فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، نفلی روزے کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا، ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک نفلی روزے کی وجہ سے اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ 70 سال ایک نفلی روزے کی وجہ سے میرے بھائیوں وہ جہنم سے دور چلا جاتا ہے۔ یہ نفلی روزے کی بات ہے، فرضی کی بات نہیں۔ جب فرضی روزہ رکھے گا، اور فرضی روزہ بھی رمضان کا،
سحری والا، افطاری والا، نمازوں کی پابندی والا، قرآن کی تلاوت والا، آنکھوں کے حیا والا، پیٹ سے حرام روزی کی دوری والا، من اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ، جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزے کی پابندی، روزے کے تقاضے، آنکھوں کا روزہ ہے، اس کی زبان کا روزہ ہے، اس کے ہاتھوں کا روزہ ہے، اس کے پیٹ کا روزہ ہے، وہ وہ بے نمازی نہیں بلکہ نمازی ہے، وہ جناب ایسی حالت میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب پھر اللہ کے ہاں میرے بھائیوں کتنا ہوگا، کتنا مقام ہوگا، کتنی فضیلت ہوگی، کتنی برکات ہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ، اس کا جزا، اس کا اجر، اس کا ثواب بھی میں ہی۔ آئیے میرے بھائیوں غفلت نہ کریں، محض سستی کی وجہ سے، محض اپنے ذہنی انخلاء کی وجہ سے، محض ذہنی تصور کی وجہ سے روزوں سے دور نہ ہو جائیے۔ اللہ نے موسم بھی بڑا اچھا بنا دیا، ہاں محنتیں ضرور ہیں، ہاں کھیتی باڑی ضرور ہے، مشقتیں ضرور ہیں، لیکن جس قدر مشقتیں ہیں اجر اور ثواب اور فضیلت بھی اللہ اسی قدر زیادہ دے۔ جس قدر وہ مشقت اٹھائے گا اجر، ثواب اور فضیلت بھی زیادہ ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فضیلت کو بیان کیا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، جب قیامت کے دن بھائی بھائی کو چھوڑ جائے گا، لا یسأل حمیم حمیما، دلی دوست کسی دلی دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا، والدین اولاد کو بھول جائیں گے، بیوی بچوں کو انسان بھول چکا ہوگا، وتری الناس سکارا، حالت یہ ہوگی کہ اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے ہر بندہ ایسے نظر آئے گا جس طرح اپنے ہوش حواس کھو بیٹھا۔ وتری الناس سکارا، اللہ کا قرآن کہتا ہے آپ لوگوں کو دیکھیں گے جیسے مدہوش اور نشے کی حالت میں ہیں، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہیں، ولکن عذاب اللہ شدید، یہ تو اللہ کے عذاب کی سختی ہے کہ انسان اپنے ہوش حواس ہی کھو بیٹھے۔ اس قدر سختی کا دن، اس قدر خوفناک دن، اس قدر المناک دن، اور اس المناک دن کے اندر جب کوئی دوست، کوئی رشتہ دار پرسان حال نہیں ہوگا، پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، قرآن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ بندے کی سفارش کریں گے اور کیا کہیں گے، ای ربی منعتہ الطعام، روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو سارا دن کھانے پینے سے روکے رکھا، میں نے اس کو سارا دن کھانے پینے سے روکے رکھا۔ اور قرآن کیا کہے گا، منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، دن کو یہ روزہ رکھتا تھا اور رات کو قیام کرتا تھا، رات کو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رات کو تلاوت قرآن سنتا تھا۔ اے اللہ ہماری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما لے، فیشفعان، دونوں سفارش کریں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کے حق میں روزے کی سفارش کو بھی قبول کر لے گا اور بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو بھی قبول کر لے گا۔ اب اگر اس نے روزے رکھے ہیں تو اس کے سفارشی ہیں، روزے رکھے ہیں تو اس کا قیامت کے دن سفارشی ہے۔ اگر اس نے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، اگر وہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ جڑا رہا ہے، اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تو سنتا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کو سنتا تھا، تو میرے بھائیوں جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو یہ قرآن سفارش کرے گا، پھر اللہ قرآن کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، پھر قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بڑی بڑی فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں، بڑا بڑا عظمت
اور مقام اور مرتبہ رکھا ہے، جس طرح مسند احمد کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اسلام کی عمارت میں داخل ہو جاتا ہے، عقیدہ توحید کو قبول کر لیتا ہے، اللہ پر پختہ ایمان لے آتا ہے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیتا ہے، پھر اسی پہ زندگی گزارتا ہے حتیٰ کہ موت آتی ہے تو اس کو ایمان والی موت آتی ہے، دخل الجنہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے اور اسی روزے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، ختم لہ، وہ اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دخل الجنہ، اللہ روزے کی برکت کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ ومن تصدق بصدقۃ، پھر آپ نے فرمایا جو بندہ صدقہ کرتا ہے اور صدقے کا مقصد ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، میری مشہوری نہ ہو، سمعت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، واوا نہ ہو، بیجا نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، اسی صدقے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی جنتوں میں داخل کرتے ہیں۔ ختم لہ بہا دخل الجنہ، خاتمہ صدقے پر ہوا ہے، خاتمہ نمازوں پر ہوا ہے، خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا ہے، خاتمہ رمضان کے روزوں پر ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عام دنوں کی نمازیں نہیں ہیں کہ عام دنوں میں بھی نمازوں سے دور تھا تو رمضان کی نمازوں سے بھی دور ہو، یہ عام دنوں کا صدقہ نہیں ہے کہ عام دنوں میں صدقہ نہیں کرتا تھا تو آج کل بھی وہ صدقہ نہ کرے، یہ عام دنوں کی تلاوت قرآن نہیں ہے کہ عام دنوں میں غفلت، لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے یہ قرآن کی تلاوت سے دور تھا تو آج بھی قرآن کی تلاوت سے دور رہے۔ بڑے مشہور تابعی ابو الزناد فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر سے سحری کے وقت مسجد نبوی کے لیے نکلتا تھا تو میرے گھر سے لے کر مسجد نبوی تک مجھے راستے میں کوئی ایسا گھر نظر نہیں آتا تھا سحری کے وقت جہاں قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی۔ یہ میرے بھائیوں مدینے کی حالت تھی، سحریوں کو قرآن کی تلاوتیں کرتے، افطاریوں کو قرآن کی تلاوتیں کرتے، رات کے قیام میں قرآن کی تلاوتیں کرتے، روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوتیں کرتے۔ پھر اللہ رب العزت خوشخبریاں بھی دیتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس بندے کے لیے عظمتیں بھی بیان کرتا ہے، جس طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ دو خوشیاں دیتا ہے، یفرحہما، وہ خوش ہو جائے گا، ایک خوشی تو اس کو افطاری کے وقت ملتی ہے، اذا افطرا فرحا، جب وہ افطاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روحانی طور پر خوش کر دیتا ہے، افطاری کے وقت خوشی نصیب ہوتی ہے، اللہ اس کو خوش کر دیتا ہے۔ اور دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحًا، جب یہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملے گا اللہ اس کو خوش کر دے گا۔ یہ قیامت کی خوشی کوئی دنیا داری کی خوشی نہیں ہے میرے بھائیوں، قیامت کے دن جو اللہ اس کو خوش کرے گا فارحہ بصومہ، اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ وہ خوشی کیسی ہے؟ وہ خوشی جہنم سے آزادی کی خوشی ہے، وہ خوشی جنت میں داخلے کی خوشی ہے، وہ خوشی اللہ رب العزت کی رضا اور رحمت کی خوشی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ان فی الجنت باب یقال له الریان، اللہ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان رکھا ہے، ریان سیرابی والا، تری والا، جو پیاس کو ختم کرنے والا دروازہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا دروازہ ہے جو کھول دیا جائے گا، کوئی چھوٹے موٹے دروازے نہیں ہیں، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مدینے سے لے کر یمن تک یہ ایک ایک دروازے کی چوڑائی ہوگی، یہ ایک ایک دروازے کی چوکٹ ہوگی، وہ ریان دروازے کو روزے داروں کے لیے کھول دیا جائے گا، پروٹوکول دیا جائے گا، ان کو سلامیاں دی جائیں گی اور روزے دار کو باب الریان سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تلاوت قرآن کا مہینہ، یہ نمازوں کی پابندی کا مہینہ،
یہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ، یہ اسلام پر عمل کرنے کا مہینہ، یہ سنت اور حدیث پر چلنے کا مہینہ، یہ رحمت اور بخشش کا مہینہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ۔ مسلمان کا رمضان کیسے گزرے؟ روزے کی حالت میں گزرے۔ مسلمان کا رمضان کیسے گزرے؟ تلاوت قرآن کی حالت میں گزرے۔ مسلمان کا رمضان کیسے گزرے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی میں گزرے۔ مسلمان کا رمضان کیسے گزرے؟ قیام اللیل، نماز تراویح اور تہجد کی حالت میں گزرے۔ مسلمان کا رمضان کیسے گزرے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرے۔ مسلمان کا رمضان کیسے گزرے؟ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے گزرے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ اور مسلمان کا رمضان کیسے گزرے؟ دعاؤں کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے۔ کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث ہے، ان للہ تعالی فی اللیل والنہار عتقاء من النار، اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو رمضان کے دنوں میں بھی جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے رمضان کی راتوں میں بھی لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہر مسلمان مرد کی، ہر مسلمان عورت کی روزانہ کی ہوئی دعاؤں کو دن کے وقت بھی ایک دعا کو قبول کرتا ہے، اور رات کی دعاؤں میں سے بھی ایک دعا کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دعاؤں کی قبولیت کیسے ہے؟ وہ دن کو دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے، وہ راتوں کو دعا کرتا ہے تو قبول کرتا ہے۔ اگر روزانہ کی ایک دعا اس حدیث کے مطابق قبول ہوئی تو 30 دعائیں تو اس کے دن کے وقت کی قبول ہو گئیں، اور 30 دعائیں اس کی رات کے وقت کی قبول ہوئیں۔ جس کی ایک مہینے میں 60 دعائیں قبول ہو جائیں، اس کی دنیا آخرت کی کون سی خیر اور بھلائی ہے جس سے وہ محروم ہو جائے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ دعائیں کرنے والا روزے دار ہو، شرط یہ ہے دعائیں کرنے والا جناب نمازی ہو، شرط یہ ہے کہ دعائیں کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کا باغی نہ۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار، ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ ایک بڑی مشہور ضعیف روایت بیان کی جاتی ہے نا، پھر دعائیں بھی اس کی شیئر کر دی جاتی ہیں کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پھر اس کے حساب سے دعائیں بھی بنا لی گئی ہیں، وہ دعائیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، وہ شیئر کی جاتی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ اس کی شیئرنگ ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزاد۔ اللہ رب العزت نے پورے کے پورے رمضان کو رحمت والا بنا دیا، اللہ نے پورے مہینے کو مغفرت والا بنا دیا، اللہ رب العزت نے پورے مہینے کو جہنم سے آزادی کا مہینہ بنا دیا۔ اللہ کی رحمت صرف ایک عشرے تک محدود نہیں ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا نہیں ہے، تینوں عشرے ہی رحمت والے، تینوں ہی مغفرت کے، تینوں ہی جہنم سے آزادی کے۔ کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے ان للہ تعالی عند کل فطر، اللہ تعالیٰ ہر روز افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے۔ یہ افطاری کر رہا ہے، یہ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھا ہے، یہ دعائیں کر رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ساعتیں اور گھڑیاں گزار رہا ہے، یہ اپنے کھانے کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے، یہ اپنے پینے اور افطاری کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے، اور اس کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے، اس انسان کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اور اللہ کے ہاں اس کی قدر اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کو جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے جاتے ہیں۔ افطاری کے وقت بھی جہنم سے آزادی ہے، وذالک فی کل لیلۃ، رات کے وقت بھی جہنم سے آزادی ہے، روزے دار کی روزے کی حالت میں دن کے وقت بھی جہنم سے آزادی ہے۔ پھر دیکھو میرے بھائیو، رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں، اور پھر ہماری مصروفیات، ہماری لا علمی، ہماری سستیاں، ہماری کوتاہیاں، ایام معدودات۔ قرآن نے کہا کہ گنتی کے چند ہی تو دن ہیں نا، کیا ہوا اگر تھکاوٹ ہو جائے گی تو
چند ہی دن تو ہے نا، کیا ہوا اگر بھوک لگ جائے گی، چند دنوں کی ہی بات ہے نا، پھر اپنی مرضی سے کھانا اور پینا ہے۔ کیا ہوا اگر قیام اللیل کے اندر کھڑا ہونے سے تھکاوٹ پیدا ہو گئی، اس قیام اللیل کی تھکاوٹ کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت قیامت کے دن 50,000 سال کے دنوں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اس قیام کی وجہ سے اگر قیامت کا قیام ختم کر دیا جائے کتنا ہی بہترین سودا ہے۔ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے اگر جہنم کی بھوک اور پیاس اور قیامت کی بھوک اور پیاس ختم کر دی جائے تو کتنا بہترین سودا ہے میرے بھائی۔ ابن حبان کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعدہ اللہ، جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے عبادت کر کے اپنے آپ کی بخشش اور مغفرت نہیں کروا لی، فابعدہ اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جبریل کی اس بد دعا پہ میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہو، مجھے بھی منظور ہے، اے اللہ تو بھی قبول کر لے کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آتا ہے اور وہ رمضان میں عبادت کی وجہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا سکتا، وہ رسوا ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور۔ ابن حبان کے اندر حدیث ہے میرے بھائیوں، حدیث کو سماعت فرمائیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہنم کے عذاب کو دیکھا اور کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا، ان کو الٹا لٹکا کر ان کی باچھوں کو چیرا جا رہا تھا اور ان کے منہوں سے، ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے دنوں میں روزے رکھنے کی بجائے کھایا پیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ عذاب دیا ہے کہ روزے نہ رکھنے کی وجہ سے ان کو جہنم میں الٹا لٹکا کر ان کی باچھوں کو چیر دیا گیا ہے اور ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ آئیے قرآن و سنت کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ خیر اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے، یہ برکتیں اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں، یہ عظمتیں اللہ نے مسلمان کے لیے رکھی ہے۔ مسلمان کی سحری اور افطاری سنت کے مطابق ہو، ان سارے اعمال میں، روزے میں، قیام اللیل میں، نماز تراویح میں، نماز تہجد میں، نمازوں کی پابندی میں، تلاوت قرآن میں، سحریوں اور افطاریوں میں سنت اور حدیث کا خیال رکھیے، سنت اور حدیث پر چلیے۔ یقیناً اللہ نے خیر رکھی ہے مسلمان کے لیے، عظمتیں رکھی ہیں۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں۔ بہت سے لوگ پچھلے دنوں ہمارے ساتھ تھے، پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں میں موجود تھے، ہماری جناب دعوتوں میں موجود تھے، ہمارے گھروں میں موجود تھے، ہماری مجلسوں میں موجود تھے۔ آج نہ ہماری مجلسوں میں ہیں، نہ گھروں میں ہیں، نہ دعوتوں میں ہیں، نہ مساجد میں ہیں، ان کے پاس وقت ختم ہو چکا تھا۔ آج اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی وجہ سے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی وجہ سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، رمضان کے روزوں سے، قیام اللیل سے، نماز تراویح سے، نماز تہجد سے، تلاوت قرآن سے، ذکر اذکار سے، صدقہ خیرات سے کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ رمضان کا